ایک طرف شیعہ ہیں، ایک طرف یہودی، تو ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے، ایران کا یا اسرائیل کا؟ دیکھیے، سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے، اور آیت اللہ خامنہئی صاحب کے بارے میں بہت سارے لوگ الگ الگ طرح سے ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شہید کہنا چاہیے، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ حضرت ابوبکر، حضرت عائشہ کے گستاخ ہیں۔ تو میں نے جہاں تک تحقیق کی، چونکہ میری عادت ہے پہلے میں تحقیق کرتا ہوں، بھلے ویڈیو آنے میں دیری ہو جائے لیکن میں مکمل تحقیق کرنے کے بعد جب اپنی جانب میں پوری تحقیق کر لیتا ہوں اس کے بعد ہی آپ لوگوں سے آ کر میں ڈسکس کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ جو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کا ساتھ نہ دو، مظلوم کے ساتھی بنو۔ تو مظلوم کا ساتھ دینے کا آقا علیہ السلام نے حکم دیا جس پر ظلم ہو رہا ہو، اور جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہو اس کی مخالفت کا آقا علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ ہم نے اس سے چند سال پہلے دیکھا کہ جب بیت المقدس کے معاملے میں اور غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا اسرائیل نے، تو اس وقت تمام عربی ممالک اور تمام مسلم دیش جو سو رہے تھے، جن کے کانوں کے نیچے جواں بھی نہیں رینگا اور وہ شراب اور کباب کے نشوں میں رہے، تو اس وقت ایران نے آ کر ان مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی تھی، ان بچوں کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ تو اگر آپ کو یہ ان کا عمل پسند نہیں ہے تو آپ بے شک جس کے ساتھ چاہے ہو جائیں، یا آپ کی سوچ کے اوپر نربھر کرتا ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ جس کے ساتھ چاہے ہو جائیں۔ کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو شیطان کی بات مانتے ہیں۔ تو یہ انسان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی انسان کسی کو بھی فالو کر سکتا ہے، کسی کو بھی بہتر سمجھ سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے تو آپ ظالم کا سمرتھن کرنے لگ جائیں، آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو اسلام کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہ مسلمانوں کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ اور رہا مسئلہ آیت اللہ خامنہئی صاحب کا، تو آیت اللہ خامنہئی صاحب کے بارے میں نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ جو اس سے پہلے وہاں صدر رہے وہ انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی تھی جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی والی باتیں تھیں۔ اگر کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہو، سنی کہتا ہو، اگر وہ ان حضرات کا گستاخ ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کا تعلق اسلام سے نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسا نہیں کر رہا ہے تو کم سے کم اس بیس پر آپ اس کو اپنا دشمن نہ سمجھیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اب آیت اللہ خامنہئی صاحب کا فتویٰ دیکھیں۔ آیت اللہ خامنہئی صاحب نے کہا تھا کہ میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عائشہ اور تمام صحابہ کرام کی گستاخی نہیں ہم لوگ کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرنے کو کفر سمجھتے ہیں۔ اور آیت اللہ خامنہئی صاحب نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی سنی مسلمان ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، اور ان کا احترام کرنے کا انہوں نے حکم دیا۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ جب وہ خود اپنی بات کلیئر کر رہے ہیں تو آپ ایسے شخص کے ساتھ بغاوت کریں گے، آپ ایسے شخص کے اوپر فتوی بازی کریں گے؟ یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے، اگر کسی انسان کے عقیدے آپ کو سمجھ میں نہیں بھی آ رہے ہیں نا، تو کم سے کم اس معاملے میں جس معاملے میں بات چل رہی ہے اس معاملے میں تو آپ اس کو سپورٹ کریں کہ ہاں بھائی آپ حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اتنی نفرت آپ کے دل کے اندر بھری ہوئی ہے صرف نام کی بیس پر، مت کریے ایسا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ جو انسان اچھا کام کرے اس کے کام کو سراہنا چاہیے۔ اور آیت اللہ خامنہئی صاحب کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس امت میں اتحاد اور اتفاق کا کام کیا ہے، انہوں نے مسلمانوں کو ایک کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو کم سے کم جس نے جو بھلائی کے کام کیے ہیں اس کے کاموں کی سراہنا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر بغض پلتا رہے۔ ہاں، اگر کوئی انسان حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، ان کی اگر کوئی انسان کھل کر مخالفت کرتا ہے تو وہ ہمارا نہ ہے، نہ ایسے شخص سے ہمارا کوئی تعلق ہے۔ لیکن جو انسان خود اپنے فتوے جاری کروا رہا ہو تو اس کے بارے میں تو کم سے کم ہمیں اپنی اچھی رائے رکھنا چاہیے۔